آج میچ دیکھ رہے، کتنی شرم کی بات ہے، ڈوب مرنا چاہیے۔ کیا یہاں پر کوئی انسانیت نہیں ہے، ہیومینٹی نہیں ہے؟ ان پر کیا میں کہوں، ان کو شرم آنی چاہیے کہ ہم انڈیا سے آج میچ دیکھ رہے ہیں، اور یہ ہماری پوری قوم کو شرم آنی چاہیے۔ مجھے بڑی شرم آ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک طرف انسانیت اس وقت یعنی وہاں پر بربادی کی طرف گئی ہوئی ہے، وہاں پر خون ریزی ہو رہی ہے، دونوں طرف جنگ، دونوں طرف شہید ہو رہے ہیں، یہ نہیں کہ ایک طرف شہید ہو رہے، دونوں طرف شہید ہو رہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں کم از کم سب سے پہلے میں یہ حکم سمجھے میرا، کیونکہ میں پاکستان کا مالک ہوں، اور یہ ساری بیوروکریسی جو ہے، جتنے بھی حکمران ہیں، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، چاہے وہ سپاہ سالار ہو، یہ سب ہمارے ٹیکسز کے ذریعے پڑھ رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مالک افراد کے ہاتھوں میں قوم کی تقدیر ہر فرد ملت کے مقدر کا سے فی الفور پاکستان کا پرچم سرنگو کرے، اور اس پہ یعنی کل جو ہے صبح ہی اس کا پرچم سرنگو کرے، کیونکہ اب شام ہو چکی ہے، آج 14 تاریخ ہے، اور شام کے تقریباً 4:20-25 ہو گئے ہیں، لہذا کل صبح پرچم سرنگو کرے، اور اگر کچھ نہیں کرنے کے قابل پرچم سرنگو کرنے کے بعد یہ کرسیاں جو چھوڑ کے نیچے چٹائی پر بیٹھے، اسلام کی روایتیں بڑی دیتے ہیں، آپ بہت ساری اسلام کی باتیں کرتے ہیں، آپ نے پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا، تو آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان پھوڑیاں دے آؤ، انسان بنو، پھوڑیوں پر آؤ، یہ کرسیاں چھوڑے، یہ تمہارے باپ کی کرسیاں نہیں ہے، یہ کرسیاں ہمارے ٹیکسز سے بڑھنے والی، اس کو نیچے کر کے پھوڑی پر بیٹھے۔ اگر آپ کے خاندان میں اتنا ظلم ہو تو کیا آپ کرسیوں پر بیٹھ کے بات کریں گے؟ نیچے بیٹھے۔ اور یہ میرا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں جانا چاہتا ہوں اپنا غزہ جانا چاہتا ہوں، لیکن کیونکہ میرے پاس سرکاری طور پر مجھے پرابلم جائز ہو جانے کے لیے، تو مجھے سرکاری طور پر آفیشلی، کیونکہ میں پاکستان میں نوبل پیس پرائز کے لیے بھی آفیشلی نامزد ہوں، اور میری قوم یعنی بہت سارے واقعات ہیں ہمارے جو ہم نے اپنے دل میں رکھے ہوئے، ہمارا یعنی ہم نے جوزف کالونی کا واقعہ ہے، شانتی نگر کا واقعہ ہے، اپنا وہاں کا گوجرے کا واقعہ ہے، یہ جڑا والے کا واقعہ، ہم اس پر اپنے دل پہ پتھر رکھ کے ہم برداشت کرتے ہیں کہ ہمارا ملک برباد ہو رہی ہے، یعنی کہ قوم برباد ہو رہی ہے، یعنی اس میں ہمارے چاہے شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، بریلوی ہو، دیوبند ہو، نقشبند ہو، چغرالوی ہو، قادری ہو، یعنی آج ہماری قوم جو ہے اتنی یعنی میں کیا لفظ کہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ جس سے میں ان کو شرمندہ کر سکوں۔ کوئی یہ اتنی ٹیٹ یعنی یہ اس مٹی سے پیدا ہو، یہ ماتا ہے، یہ ماتا جو ہے، یہ ماتا سے ہم پیار کرتے ہیں ماتا سے، لیکن یہ بد نصیب قوم، کیا میں کہوں قوم کو۔ آپ انڈیا کا میچ دیکھ رہے ہیں، اور کتنی ذلت سے آپ وہاں گئے ہیں، اور آخر نتیجہ کہنے کے جڑے توڑ دے برباد ہو کے آج سانو رلایا، کل آپ روڑ کے، یہ جو میچ ختم ہے، یہ سٹنٹ بنایا ہوا، کیا بچپنا کھیل میں کھویا، جوانی نیند پر سویا، بڑھاپا دیکھ کے آپ شادی حال بنائے جا رہے۔ قوم اس وقت بل جو ہے، بلوں کی حالت اتنی بری اور بیڈ حالت ہے کہ لوگ اپنا یہ بل پے نہیں کر سکتے۔ ابھی ایک غریب یعنی مینورٹی کی خاتون ہے، اس کا 1,60,000 کا بل ہے۔ آپ میچ دیکھ دیں، شرم کرو، ڈوب مرو، تالیاں مارتے ہو، میرے پر لعنت کہ میں آپ کی تالیاں دیکھتا ہوں، مجھ پر لعنت کہ میں تمہاری تالیاں دیکھتا، آؤٹ ہوا، تم آؤٹ ہی آؤٹ ہو، تم دنیا سے آؤٹ ہوئے، کیا تمہارے پاس ہے کیا؟ نہ پلے پانی، نہ تمہارے پاس گیس، نہ تمہارے پاس روزگار، نہ تمہارے پاس دولت، کیا ہے تم؟ ہے کیا؟ ہم زندہ قوم ہے، کیا زندہ قوم؟ میں زندہ قوم ہوں، اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، لیکن میں بھی شرمندہ ہوں، میں ہاتھ جوڑتا پوری قوم سے کہ میں معاف کر دو، یہ بہت بغیرتی ہے کہ جنگ ہو رہی ہے اور ہم میچ دیکھ رہے ہیں، یعنی انسان کی میں برداشت سے باہر ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ پرچم سرنگو کر دو، یعنی ہم آرڈر کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، مان جاؤ، انسان بن جاؤ،
तुम यदि तुम हमारे नौकर हो, तुम नौकर, हम मालिक हैं, हम तुम्हें मालिक होने की चीज से कहते हैं कि परचम संदकू करो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इस हालत में तुमने हमारे मुल्क को पहुंचा दिया। कम से कम शर्म करो, डूब मरो, डूब मरो। कम से कम अगर तुम्हारे पास पानी नहीं तो मिट्टी में डूब मरो। मिट्टी तो नहीं कोई मुश्किल, मिट्टी में डूब मरो। आखिर आपने डूबना ही है, आखिर में आपने जाना ही है मिट्टी में। तो आप पहले से डूब जाओ। मैं इसके साथ ही आपको पैगाम दे सकता हूँ कि मेरी 75 साल उम्र है। मैं 4 दफा कौमी असेंबली का मेंबर हूँ, वफाकी वजीर रहा, पॉपुलेशन वेलफेयर का। खुदा का शुक्र है, एक जमीन नहीं, करप्शन नहीं, प्लॉट नहीं, कर्जा नहीं, लूट मार नहीं, असला लहसन नहीं, शराब परमिट नहीं, और आज तक असले को हाथ नहीं लगाया। कभी सिक्योरिटी पॉइंट पर मैं कभी ये नहीं सिक्योरिटी नहीं मांगी। लेकिन आज मैं 14 तारीख है और मैं 1 महीने पहले ये घर लिया था। 15 तारीख को लिए, 15 तारीख 1 महीने के बाद मैं यहाँ घर में शिफ्ट हो रहा हूँ। कि पहले मैं गेस्ट हाउस में था, आज शिफ्ट हुआ। लेकिन अभी भी हम शिफ्ट होने के काबिल नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई चीज़ नहीं, कोई साजो सामान नहीं। लेकिन फिर भी हम जिस तरीके से भी रहेंगे, लेकिन हम खुश हैं कि हम पाकिस्तान में, हम अपने फिर भी बच्चों को कहेंगे कि बच्चों, हम जिंदा कौम है। बेशक बिजली मिले न मिले, हम एक है। चाहे हमें नौकरी मिले न मिले, हम एक है। हम पाकिस्तान के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देंगे, लेकिन हम अपने पाकिस्तान पर आंच नहीं आने देंगे। हम पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ, हमारे दिल में दुआएं हैं, हमारी उम्मीदें हैं। हम आखिरी शेर यही कहेंगे, कागा सब खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, 2 नैना मत खाइयो, जिन्हें मियाँ पिया मिलन की आस। हमारी एक आस है कि पाकिस्तान हमारा दुनिया में तरक्की करेगा। लेकिन अगर ये ऐसे इंडिया के मैचों के साथ तालियां मार मार के उधर जंग लगी हुई है, आप ये समझेंगे कि आप ज्यादा ये कोई आपके अंदर से अंदर रो भी रहा होगा, लेकिन आप तालियां मार रहे होंगे। इसलिए मार रहे हैं कि आप एक बेशर्म कौम में जो होती है वो तालियां मारती है। शर्म करो, शर्म करो। खुदा आपको हिदायत दे। हम तो यही कह सकते हैं, खुदा आपको अकल दे, खुदा आपको हिदायत दे, और आप खड़े हो। कम से कम कुछ दिन परचम सरदगू करें और कुर्सियाँ छोड़ दे, चटाइयों पे बैठ जाए। यही हमारा हुक्म है, इसको हुक्म समझ के मानो। नहीं मानोगे तो ऐसे है कि कई दफा नौकर जो है वो कई दफा मालकों से भी हैवी हो जाते हैं। अगर हो गए होंगे तुम रोज़े क़यामत वाले दिन मैं आपके सामने होगा। और माई, सूतर वाली माई जो है, जैसे यूसुफ हम जब खरीदारों में आए थे तो एक माई भी सूतर की अट्टी लेकर आई थी। उससे पूछा गया कि माई को खरीद सकेगी? उसने कहा मैं खरीद सकूँ या ना खरीद, लेकिन रोज़े क़यामत वाले दिन मैं कम से कम मेरा खरीदारों में नाम आएगा। इसके साथ ही मैं आपका थैंक यू, बहुत मेहरबानी।